جنوبی وزیرستان کا نام سنتے ہی نہ ختم ہونے والی جنگ اور بدامنی کی تصویر ذہن میں ابھرتی ہے۔ افغان بارڈر سے ملحق یہ خطہ عالمی استعمار کے بیچ ہونے والی چپقلش کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ اسپنکئی کے عین اسی جگہ پر دین کے نام پر انسان نما جانور قتل گاہیں سجایا کرتے تھے۔ اب عین اسی مقام پر پاکستان کے جھنڈے تلے دنیا کو علم کے میدان میں دہشت زدہ کرنے کے لیے ایک ادارے کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ It's a very beautiful place, and the beauty, if you see from my eyes, the beauty lies in these students, their parents. مجھے آج میرا کیڈٹ عبد المتین کہتا ہے کہ سر I want to become a journalist. تو یہ خلا کا کوئی بچہ جرنلسٹ جانتا ہی نہیں کیا ہے۔ This is because of CCS. یہ کیڈٹ یہ پی ایس ہمیں سونے کا خزانہ نہیں ہے، یہ ہیرے کا خزانہ ہمیں ملا، ہیرے کا خزانہ۔ Actually, I consider myself a blessed man. I have the honor to be here in this area. It was the most affected due to the war on terror. پاکستان کی اعلیٰ فوجی قیادت نے اس علاقے کو علم کا گہوارہ بنانے کے لیے کالج کا سنگ بنیاد رکھا اور یوں علاقے میں امن اور استحکام کا سفر شروع ہوا۔ 730 کنال پر واقع کالج 2 کمپلیکسز پر محیط ہے۔ گزشتہ 4 سال سے بحیثیت وائس پرنسپل خدمات سر انجام دینے والے ڈاکٹر نائک تمین خود محسود قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مختلف علاقوں سے آنے والے کیڈٹس جو پہلے کسی تنظیم یا جماعت کے حامی تھے اب باقاعدہ کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں اور مختلف عنوانات پر بحث و مباحثہ ہوتا ہے۔ چونکہ کالج نے ان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو نکھار کر سامنے پیش کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ملک کے نامور ادارے IBA کراچی میں کالج سے فارغ التحصیل طلباء اسکالرشپ پر پڑھ رہے ہیں۔ میں بہت فخر سے کہتا ہوں کہ میرے ایریا کے جو لوگ ہیں، میرے ایریا کے جو کیڈٹس ہیں، انہوں نے بہت تکلیفیں برداشت کی، مطلب کہ لوکل ایریاز میں انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی، لیکن اس کے باوجود جب وہ اس ادارے میں آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو کم سے کم اس چیز سے اپنے آپ کو سائڈ نہیں رکھا کہ ہم دنیا سے کتنے پیچھے ہو گئے، لیکن اس نے کم سے کم اپنے آپ کو اس لیول تک آنے کی کوشش کی کہ ہم دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں اگر ہمیں اچھی ایجوکیشن مل جائے۔ کالج میں پڑھنے والے کیڈٹس اپنے سینئرز کو بھائی جان کہہ کر پکارتے ہیں۔ عبد القادر کا گھر کالج سے 15 کلومیٹر دوری پر واقع ہے اور وہ خود محسود قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے پہلے میرے بھی بڑے بھائی ہیں، ان کو میں نے کبھی بھائی جان کہہ کے نہیں پکارا، ہم نام سے پکارتے تھے، جس سے بڑا بھائی طاہر، مطلب بھائی جان کہہ کے نہیں پکارتے تھے، کیونکہ یہ اویئرنیس نہیں تھی کہ بھائی جان مطلب یہاں آنے سے سوشل ہونے سے، مطلب ڈفرینٹ علاقوں سے ملے، ہم دوسرے علاقے سے جو کیڈٹس آئے تھے، ایک سوشلزم ہمیں پیدا ہوئی کہ بڑے کو کس طرح رسپیکٹ دینی ہے، چھوٹے کو کس نام سے پکارنا، تو اس وجہ سے ہم ایک دوسرے کو بھائی جان دل سے رسپیکٹ دینے کی وجہ سے بھائی جان بلاتے ہیں، تو آج کل ہم بھی گھر میں بڑے بھائی کو بھائی جان بلاتے ہیں۔ کالج میں پڑھنے والے طالب علم کی صبح فجر کی نماز کے ساتھ ہوتی ہے۔ نماز پڑھنا ہر کیڈٹ کے لیے لازمی ہے۔ نماز کے بعد ناظرہ کلاس اور ساتھ ہی ساتھ حفظ قرآن کی کلاسیں بھی ہوتی ہیں۔ ان کلاسز کے بعد طلباء فزیکل ٹریننگ پیریڈ کے لیے میدان میں اترتے ہیں۔ رننگ، پش اپ، چن اپ، یہ تمام ایکسرسائزیں ہم ادھر کرواتے ہیں۔ ہم 3 ادھر پی ٹی اسٹاف ہیں کیڈٹ کالج اسپنکئی میں، اور یہ سارے مطلب کلاس وائز بچوں کو پی ٹی کرواتے ہیں، اور بچوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، کراس کنٹری ہوتی ہے، رننگ 1 مائل، 2 مائل، چن اپ، پش اپ، یہ روپ، یہ تمام ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا رزلٹ نکلتا ہے۔ In the morning, first we have a 10 minutes zero period. In that period, we have a routine in which one word per child that is taught to them with complete meanings, its use. شام کے اوقات میں طلباء کے لیے 45 منٹ کھیلوں کا ہوتا ہے۔ بیسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے جن کے لیے کیڈٹ زیادہ خوش ہوتے ہیں، وہ اسپورٹس ہیں۔ کھیلوں میں والی بال، باسکٹ بال، فٹ بال، کرکٹ اور باقی کھیل شامل ہیں۔ کالج کا اپنا ایک ڈیری فارم ہے جہاں طلباء کی صحت کے لیے تازہ دودھ میسر کیا جاتا ہے، اور اسی سے ملحق پولٹری فارم بھی موجود ہے۔ کالج میں ویجیٹیبل فارم بھی موجود ہے۔ شام کا سورج ڈھلتے ہی 2 پریپس کا آغاز ہوتا ہے، جسے سائنس اور آرٹس پریپ کہا جاتا ہے، جس میں سائنس اور آرٹس کے سب فیکلٹی ممبرز ہاؤسز میں موجود رہتے ہیں
تاکہ طلبہ کی تعلیمی دشواری کو دور کیا جا سکے۔ ایک کیڈٹ کے دن کا اختتام رات 10:30 بجے ہوتا ہے جب سارے کالج کی روشنیاں مدھم کر دی جاتی ہیں۔ جو بچے ہمارے پاس آتے تھے انہوں نے یہاں پہ دیکھا ہی کیا تھا، ملیٹنسی دیکھی تھی، اور انیشیلی ان کے اندر بھی وہی فرسٹریشن، اس کی وجہ فرسٹریشن آئی، اینزائٹی آئی، یہ سب چیزیں آئیں۔ ہم ہر انٹرویو کو تھورولی انالائز کرتے ہیں، وی ہیو اے سائیکالوجسٹ ان پلیس۔ ابھی ان کے لیے اس اینزائٹی کو ہم نے دور کس طرح سے کرنا ہے، آلٹرنیٹو کیا دینا ہے۔ 2 چیزیں ہمارے پاس، ایک ٹرو ریلیجن اور دوسرا ہے نیشنلزم۔ تعلیمی سہولیات میں مختلف لیبز، بایو لیب، کیمسٹری لیب، فزکس لیب اور کمپیوٹر لیب شامل ہیں۔ We have a special period to use that IT lab for their personal use as well. For example, Facebook and WhatsApp. That is again under controlled environment, under supervised environment. ہم نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں تقاریر اور مباحثوں کے مقابلے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے باہمی اور کالج لیول پر بھی منعقد کروائے جاتے ہیں۔ کہ الحمدللہ میرے بچے پاکستان کی خدمت کریں گے اور اپنی قوم کی خدمت کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی وجہ سے ہوا کہ ہم جاہل تھے، ان پڑھ تھے، اس لیے ہمارے اوپر یہ چیزیں آ گئی۔ طلبہ کی دلچسپی کے لیے مختلف کلبز بھی متحرک ہیں۔ And barbecue nights for the kids, just to give them a layer time. And they have their own dramas, musical nights and movies. تقریباً ہم لوگ 100 کے قریب ہمارے کیڈٹس پاس آؤٹ ہو چکے ہیں 3 بیچز میں۔ وہ یا تو انجینئرنگ یونیورسٹیز میں ہیں یا آرمی میں انڈر ٹریننگ یا سرو کر رہے ہیں۔ Boy who is injured during games, so the one who is picking him, he may be from some other tribe. So that is the real contribution which I am looking at. جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے نوجوان کو تعلیم سے بہرور کرنے کے لیے 50% کوٹا محسود قبیلے کے لیے ہے، چونکہ یہاں اکثریت محسود کی ہے۔ And then we have additional 10% quota for this area, same South Waziristan, which is less Mahsood. And another 10% which is for frontier region, which includes Tank, Bannu and DA Khan. وہ علاقہ کہ جس میں جہالت انتہا پر تھی اب علم اور امن کا گہوارہ بن چکا ہے۔ Now it's the era of prosperity, the era of peace, where we shall all inshallah will live together and we will prosper together. Being محسود, I would also say کہ سب سے زیادہ رسپانسبلٹی اس ایجوکیٹڈ محسود کی ہے کہ وہ یہاں پہ آئے اور یہاں پہ جو بھی یہ مسائل ہیں ان کو وہ خود ہینڈل کرے۔ ہمارا حکومت اس کو دل کے گہرائی سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔